للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا پروگرام ہے محفل نعت، آغاز تلاوت کلام مجید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ محفل نعت میں کلام پڑھے جاتے ہیں جس میں استغاثے ہوتے ہیں، آرزویں اور تمنائیں کی جاتی ہیں۔ کبھی مدینے جانے کی التجا ہے، کبھی مکے جانے کی التجا ہے۔ تو آپ ان اشعار میں جو آپ کو آتے ہیں تو گنگنائیے، پڑھیے، ورنہ التجائیہ اشعار پر آمین کہیے۔ انشاءاللہ حمد باری تعالی آصف بھائی سے ہم سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دل بھی تو آئے گا۔ میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا۔ میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دل بھی تو آئے گا۔ میں آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کر تصور جمائے، جلد کرم ہو جائے، مکہ پاک کی حاضر بھی ملے، طواف کعبہ بھی نصیب ہو۔ اس یقین کے ساتھ اس کلام میں شامل رہیں کہ بس جلد کرم ہو، جلد کعبہ شریف کا طواف ہمیں پیر و مرشد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بعد اب حاضری کے ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے۔ مل کر سارے کہیں رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دل بھی تو آئے گا۔ میں
مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دل بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا لگی ہوں میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا بھی تو آئے گا انشاءاللہ کو دیکھوں گا اس کعبے پہ جائے گی انشاءاللہ جب پگلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی اس کعبے پہ جائے گی جھوم سجائے گا دل جھوم سجائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا دل تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا خانہ کعبہ جس کو دیکھ کر آنسو بہ نکلتے ہیں، جس کو دیکھ کر اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ اس کا مکان ہے، یہ اس کا مکان ہے. کعبہ وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے. صحابہ و تابعین، انبیاء، اولیاء، جتنے دنیا میں بندے آئے بڑے بڑے، انہوں نے اللہ کے گھر کا طواف کیا. ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، جنتی پتھر نصب کیا. اسے دیکھ کر گناہ جڑتے ہیں اور ثواب ملتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت کروائے گا. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دل بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا
سے پکڑ لوں گا میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا ہاتھوں سے پکڑ لوں گا دل میرا بھرائے گا دل میرا بھرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دل بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رمضان میں رنگ مجھ کو بلائے گا حج میں بھی رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دل بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما محبوب کے در دولت کی زیارت نصیب فرما امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا کلام احمد رضا بھائی سنائیں گے ہمیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں پل صراط کا ذکر ہو رہا ہے اور قیامت کے وہ دن کو یاد بھی کریں کہ جس دن پل صراط جہنم پہ رکھا جائے گا اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا آقا اس پل کے قریب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے اپنی امت کو اس وقت بھی یاد کریں گے امام اہل سنت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد سلم سلم کی ڈھارس دے رہے ہوں گے اور امتی پل صراط کو پار کر رہے ہوں گے اللہ ہمیں نبی پاک کا قیامت کے دن قرب نصیب فرمائے نبی پاک کا سہارا نصیب فرمائے اور رب سلم کے سائے میں ہمیں پل صراط سے رب کریم پار لگا دے پل صراط کا ذکر ہے اعلیٰ حضرت کے اس کلام میں سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام
محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اہل صراط روح امی کو خبر کرے اہل صراط روح امی کو خبر کرے اہل صراط روح امی کو خبر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے ان فتنہ حشر سے کہہ دو حذر کرے ان فتنہ حشر سے کہہ دو حذر کرے کہہ دو حذر کرے نازوں کے پال آتے ہیں راہ سے گزر کرے نازوں کے پال آتے ہیں راہ سے گزر کرے اہل صراط روح امی کو خبر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے بد ہے تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے آقا بد ہے تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رک کدھر کرے ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رک کدھر کرے اہل صراط روح امی کو خبر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر بجائے سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر بجائے اتوار پر نہ جائے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے اہل صراط روح امی کو خبر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے ان کی حرم کی خار کشیدہ کس لیے ان کی حرم کی خار کشیدہ کس لیے کشیدہ کس لیے آنکھوں میں آئے سر پہ رہے دل میں گھر کرے آنکھوں میں آئے سر پہ رہے دل میں گھر کرے اہل صراط روح امی کو خبر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے کل کے رضا خنجر خوخار پر قبا کل کے رضا خنجر خوخار پر قبا خوخار برق بار آدھا سے کر لو
کرے اعداء سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے اہل صراط روح امی کو خبر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے سبحان اللہ. جب معنی پر غور ہوگا، معنی معلوم ہوگا، تو شعر کا مطلب بھی سمجھ میں آئے گا، اس پر توجہ رہے گی تو انشاءاللہ محفل کا سننے کا لطف آپ کا دوبالا ہو جائے گا. اہل صراط روح امین کو خبر کریں. روح الامین سے مراد یہاں جبریل امین تھے کہ صراط والے جبریل امین سے جا کر کہیں ارے نازوں کے پالے آ رہے ہیں، آقا کے غلام آ رہے ہیں، اپنے پروں کو پورے صراط پر بچھا دو تاکہ امت نبوی آرام سے گزر جائے. اور کیوں نہ گزرے کہ رب سلم میرے آقا فرمائیں گے. سبحان اللہ. قیامت کے دن کا ہی ذکر ہے. تو آج ایسا ہی ایک کلام جو کسی شاعر نے لکھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور میں اپنے آقا کو دیکھوں گا، ان کی زیارت کروں گا، اپنے آقا کو دیکھوں گا تو میں بے خود ہو جاؤں گا. ایسے ہی جذبات ہیں اس کے جو نعت کی صورت میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. ہمارے وقار بھائی پیش کریں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، دیکھو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا.
حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے کر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے تو کدھر جاؤں گا. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. حشر میں خود بکھر جاؤں گا. آپ نے کر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے کر سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانو تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور، تو مر جاؤں گا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اپنے قدموں سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق
خذ یدی سہل لنا شقالنا، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا، او گناہگار احسان مدینے والے۔ سبھی ٹھکرا چلے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا، یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا، مجھ کو قدموں سے کیا دور، تو مر جاؤں گا، میرا سر آپ کی دہلیز کے قابل تو نہیں، میرا سر آپ کی دہلیز کے قابل تو نہیں، قابل تو نہیں، پر خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کہوں مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، کسی منصب کا
خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، اور میری ہر آس کی ڈوری تیرے پنجتن سے جڑی، تیرے پنجتن سے جڑی، تو بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، عادت تو نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، رضا 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 پل سے اب وجد کرتے گزرے کے ہیں، ربی سلم صدائے محمد نعت پڑھتے ہوئے پل سے گزر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے کرنا سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ کلام ہم سنیں گے جس میں کئی معجزات کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے چلوائے ظاہر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اور تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا۔ نہ ڈوبا سورج نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی دعا سے وہ ڈوبا سورج باہر آ گیا، اور آپ کی جب انگلی اٹھی تو مہکا یعنی چاند کا کلیجہ، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ بند گئی تیری ہوا ساوا میں خاک اڑنے لگی، اور بڑھ چلی تیری ضیا آتش پہ پانی پھر گیا۔ آقا تشریف لائے تو وہ جو شمع روشن تھی وہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے وہ بجھ گئی، ساوا میں خاک اڑنے لگی،
اور فرمایا تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ بھی نبی پاک کے صدقے میں قبول ہوئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوایا۔ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ حضور کی برکت سے، حضور کے نام کی برکت سے وہ کشتی جاری ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کا وہ جو بیڑا تھا وہ پار لگ گیا، گویا بورڈ لگا گیا تھا کہ یہ سفینہ محمدی ہے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، اور مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، اور کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ تو نبی پاک کا در جس نے مضبوطی سے تھام لیا اسے اللہ تبارک و تعالی مل گیا۔ معجزات کا ذکر ہے، فرید بھائی انشاءاللہ وہ کلام امام احمد رضا سنائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھی صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ اللہ 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 اللہ، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی آقا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی آقا کلیجہ چر گیا، بولو اللہ 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 اللہ، تیری رحمت سے شفیع اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بچڑا پھر گیا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بچڑا پھر گیا۔ اللہ 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 اللہ، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، مومن کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن کا کیا ہوا، 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 اللہ اس کا ہو گیا، کافر سے کیا پھرا اللہ ہی سے گر گیا، کافر سے کیا پھرا اللہ ہی سے گر گیا۔ اللہ اللہ اللہ
قادر گیا ہو کہ اس در کا ہوا حلق خدا اس کی ہوئی ہو کہ اس در سے تیرا اللہ اس سے پھر گیا ہو کہ اس در سے تیرا اللہ اس سے پھر گیا بولو اللہ 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 رحمت للعالمین آفت میں ہو کیسے کرو رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین آفت میں ہو کیسے کرو میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گر گیا میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گر گیا امام اہل سنت ایک اور معجزے کا ذکر کرتے ہیں، کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے مگر جب یہ شعر سنتے ہیں ابھی سنیں گے پھر وہ واقعہ یاد اس کی تازہ ہو جائے گی۔ شدید بھوک میں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ ابو ہریرہ سے نبی پاک نے فرمایا صحابہ کو لے آؤ۔ آپ سوچ رہے ہیں بھوکا میں ہوں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے اور اب بلایا جا رہا ہے اور صحابہ کو، اور پھر ابو ہریرہ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ابو ہریرہ نے پلاؤ۔ ابو ہریرہ پلا رہے ہیں سب کو مگر دودھ ہے کہ کمی نہیں ہو رہا، سب کو پلا دیا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ پیا، فرمایا اور پیو، پھر کہا پھر اور پیو۔ فرمایا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا اب گنجائش نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر؟ شیر فارسی میں دودھ کو کہتے ہیں۔ اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ دودھ کیسا تھا جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا، پھر گیا، لکھا ہے پرانی اردو ہے۔ اے ابو ہریرہ ہمیں بھی بتاؤ کہ وہ پیالہ کیسا تھا، وہ دودھ کا جام کیسا تھا، اس معجزے کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس 70 صاحبوں کا دودھ سے وہ پھر گیا، نہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، گمنے جلوے ظاہر گیا، اور واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا، واسطہ پیارے کا ایسا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ بولو اللہ 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 اللہ۔ عرش پر تمہیں مچے وہ مومن سامنے ملا، عرش پر تمہیں مچے وہ، عرش پر تمہیں مچے، عرش پر تمہیں مچے وہ مومن
خاتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، عرش سے خاتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اٹھو طریقاتے پھرو گے ان کے در پر پڑھ رہو، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑھ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، ملنے کو قریب حسرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گم نے جلوائے ظاہر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نعت اور کئی معجزات کا ذکر۔ اللہ میں نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار میں کئی اشعار میں آیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کبھی حدیث کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کبھی کسی معجزے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کئی معجزات کا ذکر اس نعت میں ہوا۔ انشاءاللہ کچھ مختصر بیان سنیں گے، پھر ایک کلام سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ مجھ کو آقا مدینے بلانا، کعبہ دیکھنے کی تو ہم نے آرزو کی تھی، تمنا کی تھی، کعبہ دیکھے اور کعبے کا کعبہ نہ دیکھے، مکہ دیکھے اور مدینے نہ جائے، تو انشاءاللہ وہ التجا بھی کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ مدنی پھول توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا نا رحمت حق بہا نمی جویت، کہتے ہیں رحمت حق بہا طلب نہیں کرتی، بہا کہتے ہیں قیمت کو، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، اس کی رحمت کے سہارے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا، جو بھی بخشا جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا، تو اللہ کی رحمت پر آسرا لگائے رکھیں۔ فرمایا کہ بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں، اللہ ویسا ہی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ سے گمان رکھیں کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے گا، ڈرتے رہیں، گناہ سے بچتے رہیں، اور اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، اس سے امید رکھیں کہ وہ ہمیں بخش دے گا، نبی کے غلاموں کو وہ جہنم سے بچا لے گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری آدمی وہ ہوگا جو پل صراط پر اس طرح چل رہا ہوگا گویا پیٹھ کے بل گھسٹ رہا ہوگا، جس طرح باپ بیٹے کو مارتا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگنے میں ناکام رہتا ہے، یہی حال جنت میں جانے والے پل صراط پہ سے گزرنے والے اس شخص کا ہوگا جو جنت میں سب سے آخری داخل ہوگا۔ پھر وہ عرض کرے گا جب ناکام ہو جائے گا اور کہے گا اے رب مجھے بھی مولا جنت میں پہنچا دے اور مولا مجھے بھی جہنم سے بچا لے، تو اللہ پاک اسے فرمائے گا اے میرے بندے اگر میں تجھے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرما دوں تو کیا پھر تو اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا مالک تیری عزت و جلال کی قسم، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، رب کو سب خبر ہے، مگر پھر بھی بندے سے فرما رہا ہے
اگر تجھے جنت میں داخل کر دوں تو میرے بندے تو اپنی گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لے گا، مان جائے گا، دل میں سوچے گا اگر میں نے اللہ پاک کے سامنے اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لیا تو میرا رب مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی دوران اللہ پاک اس سے فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے میرے سامنے اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا تو میں نے تیرے تمام گناہ بخش دیے اور میں اب تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ تو بندہ عرض کرے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم، نہ تو میں نے کبھی کوئی گناہ کیا اے اللہ، نہ میں نے کوئی خطا کی۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ موجود ہیں۔ اچھا یہاں میں توجہ دلانا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم خطا کر لیتے ہیں، جب خطا ہو جائے نا تو معافی مانگ لیں، بندوں سے کا حق تلف ہو جائے معافی مانگ لیں، باپ کا حق تلف ہو جائے بہانے نہ بنائیں، عذر نہ کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بات ان سے کی جائے نا بس ان کا جواب تیار ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں یوں تھا۔ ارے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ اصل کپڑے صحیح نہیں تھے یا تمہارا دل ہی صحیح نہیں تھا؟ تمہارا دل ہی نہیں صحیح تھا، یعنی دل صحیح نہ ہونے سے مراد کہ تم نماز پڑھنا اس وقت چاہتے ہی نہیں تھے، دل تمہارا مائل ہی نہیں تھا نماز کی طرف، مگر تم کپڑے کا بہانہ بناتے ہو، کبھی وقت کا بہانہ بناتے ہو، کبھی سیٹ کا بہانہ بناتے ہو، تو عذر کرتے ہیں۔ یہ عذر کرنا چھوڑ دیں، جب کوئی سچی بات ہو نا وہ کہہ دیا کریں، خطا ہو جائے کسی بندے کا حق تلف ہو جائے معافی مانگ لیں۔ اچھا وہ بندہ کہنے لگا میں نے تو کوئی خطا ہی نہیں کی، مجھ سے تو کوئی خطا صدر نہیں ہوئی، اللہ فرمائے گا میرے پاس گواہ ہے، وہ دائیں بائیں دیکھے گا اور اسے کوئی نظر نہیں آئے گا، وہ کہے گا اللہ مجھے دکھا وہ گواہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی جلد کو، اس کی اسکن کو کہے گا، تو وہ اسکن جو ہے اس کی جلد گواہی دے گی اور اللہ اس کو طاقت، بولنے کی طاقت دے گا تو وہ صغیرہ گناہ اس کی جلد بتانا شروع کر دے گی۔ تو وہ کہے گا اے اللہ پاک میرے مالک تیری عزت کی قسم میرے تو کئی چھپے ہوئے کبیرہ گناہ بھی ہیں۔ اب وہ اقرار کر لے گا، اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے میں تیرے گناہوں کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، بس تو میرے سامنے ایک بار اعتراف کر لے میں تیرے گناہ بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا۔ وہ شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، کیا کہا میاں محمد میر نے؟ رحمت رحمت کا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا جے ایک قطرہ بخش مینو کم بن جاوے میرا عدل کرے تے تھر تھر کمبے اچھیاں شاناں والے مولا فضل کرے تے بخش جاون میں جہے وہ فضل کرے، وہ عدل کرے تو بڑے بڑے شان والے بھی اس کی پکڑ میں آ جائیں، اور جب اس کا فضل جاری ہو جائے تو مجھ جیسے منہ کالے والے بھی بخش دیے جائیں۔ اللہ کی رحمت ہی تو ہے، جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، نادم ہو جاتا ہے تو رحمت الہی اس کا استقبال کرتی ہے۔
اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں پر بے انتہا رحیم ہے، اس کی رحمت کی انتہا نہیں، اس کی رحمت ہی تو ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود پردہ پوشی فرماتا ہے، ورنہ ہمارے چہرے دن دہاڑے سیاہ ہو جائیں۔ اللہ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود ہمیں رزق مل رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ ہم آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں مگر آنکھوں کی روشنی نہیں لے رہا، سب کچھ ہم سننے کے باوجود گناہ والی باتیں وہ ہمارے قوت سماعت ہم سے جدا نہیں کر رہا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، خود ہی فرماتا ہے اے محبوب تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بڑا کریم ہے، معافی مانگ لو، بس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے گناہ صادر ہو جائیں لیکن اللہ پاک کی رحمت سے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت کا غرغرے کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ اگر توبہ کرے گا سچی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بدکار ہوں بے حد سلیل و خوار ہوں، بلدائے بدکار ہوں بے حد سلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما رب کریم کے پیارے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے زمین اور آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائیں۔ کتنی رحمتیں؟ 100 رحمتیں۔ ہر رحمت زمین اور آسمان کے درمیان طے در طے رکھ دی گئی ہیں، ان میں سے صرف ایک رحمت اللہ نے زمین پر نازل کی ہے۔ کتنی رحمت؟ ایک رحمت۔ اسی رحمت کا صدقہ اس سے والد اپنی اولاد پر، وحشی درندے پر، پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، یہ ایک رحمت کا اثر ہے۔ یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک اس رحمت کو دوسری 99 رحمتوں میں ملا کر 100 مکمل فرما دے گا، اور بروز قیامت اسے اپنے بندوں پر اس 100 رحمتوں سے رحم فرمائے گا۔ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں لاج رکھنا اللہ، حشر میں لاج رکھنا تو خدا ستار گے، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار گے، مغفرت فرما الہی
شریف میں راوی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس شخص کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کرو اور کبیرہ گناہ بھی اٹھا رکھو، چنانچہ اس شخص پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے۔ اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں دن فلاں کام اور فلاں دن فلاں کام کیا، وہ شخص کہے گا ہاں میں نے کیا، یا اللہ میں نے کیے تھے یہ گناہ، یہ کام کیے تھے۔ وہ شخص اپنے اندر اتنی جرت نہیں پا رہا ہوگا کہ اپنے گناہوں کا انکار کرے، اور اس کا حال یہ ہوگا کہ اپنے کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ کہیں کبیرہ گناہوں کا بھی حساب نہ شروع ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ جا، تجھے ہر گناہ کے بدلے میں نے ایک نیکی دے دی۔ وہ شخص کرے گا اللہ میں نے تو اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے جنہیں اس وقت پیش نہیں کیا گیا۔ اللہ، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے کے بعد اتنا مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑیں ظاہر ہو گئیں۔ پہلے جب گناہ صغیرہ اس سے کہے بیان کیے گئے بتائے جا رہے تھے، اور اس نے کہا گناہ کبیرہ کا تو اب جو ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ جب کہا کہ ہر گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی ہے تو اب کہنے لگا میرے تو گناہ کبیرہ بھی ہیں، اس کے بدلے بھی نیکی ملے گی۔ اللہ اکبر، بندہ کتنا خود غرض ہوتا ہے، مگر اللہ کی رحمت پھر بھی عطا کرتی ہے اللہ کی بارگاہ کی رحمت سے یہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ رحمت الہی کی وسعت کا یہ مطلب نہیں کہ نیکیاں کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ رحمت الہی کی وسعت کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم اللہ کے احکامات میں سستی کریں، نمازیں چھوڑ دیں، رمضان کے روزے چھوڑ دیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ رحیم اور کریم بھی ہے مگر وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات جو میں اور مزید توجہ کی آپ دلانا چاہوں گا آپ کی، کہ دنیا میں کوئی شخص کسی پر احسان کرتا ہے، تھوڑا کوئی قرض دے دے 2-4 لاکھ روپے، جگہ جگہ اس کا نام لیا جاتا ہے، بنا اس نے میری مدد کی، میں پریشانی میں تھا، میں بیماری میں تھا، میں جو ہے وہ میرے پاس رقم نہیں ہو رہی تھی مگر اس نے میری مدد کی ہے۔ غور کریں، جس رب نے آنکھ دی آپ اسے آج دیکھ رہے ہیں، جس نے دونوں ہاتھ سلامت دیے، جس نے عقل سلامت دی، آج کتنے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے، نفسیاتی ہاسپٹل میں بھرے ہیں، پاگل خانے میں بھرے پڑے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، کتنے ایسے جو معذور ہیں، کسی کے پاس ایک ہاتھ ہے، کسی کے پاس ایک پاؤں ہے۔ جو اتنا بڑا احسان کرنے والا رب ہو، اس کی نافرمانی کیوں کی جائے، اس کی ناشکری کیوں کی جائے؟ غور کریں، اس سے بڑا احسان کرنے والا بھی کوئی ہے، اس سے بڑا رحیم بھی کوئی ہے، اس سے بڑا کریم بھی کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے،
اور اس کا کہا مانا جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے. یہی آج کا پیغام ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور اپنی ہر دم عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آصف بھائی سے کلام سنیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں نے موت دے دے. مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نگاہ کرم ہو. میرے آقا نگاہ کرم ہو. کہیے میرے آقا نگاہ کرم ہو. 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 مجھ کو آقا مدینے بلانا. مجھ کو آقا مدینے بلانا. سبز گلبد کا جلوہ دکھانا. مجھ کو آقا مدینے بلانا. مجھ کو آقا مدینے بلانا. سبز گلبد کا جلوہ دکھانا. تم نقاب اپنے رخ سے اٹھانا. تم نقاب اپنے رخ سے اٹھانا. اپنے قدموں سے مجھ کو لگانا. میرے آقا نگاہ کرم ہو. میرے آقا نگاہ کرم ہو. میرے آقا نگاہ
مجھ کو الفت کا ساغر پلانا، مجھ کو الفت کا ساغر پلانا، میرا سینہ مدینہ بنانا، میرے آقا نگاہیں کرم ہو، میرے آقا نگاہیں کرم ہو، میرے آقا نگاہیں کرم ہو، میرے آقا نگاہیں کرم ہو۔ تو ٹھہر جا ذرا روگے مزتر، آنے والا گے میٹھا مدینہ، جب کہ آئے نظر سبز گنبد، تن سے ہو جانا اس دور روانہ، میرے آقا نگاہیں کرم ہو، میرے آقا نگاہیں کرم ہو۔ دشمن دین اکڑ کر کھڑا ہے، حاسدوں کا حسد بڑھ چلا ہے، ظلم ہر سمت سے ہو رہا ہے، جلد عطار کو بچانا، میرے آقا نگاہیں کرم ہو، میرے آقا نگاہیں کرم ہو۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل پر ہمارا وقت تو پورا ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زمین